نماز بیان کر رہا ہوں مولائے متقیان کے نام سے، یہ 4 رکعت نماز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آئیے نمازوں کے بعد میں ایک نماز کے جو کل بیان کی اور ایک نماز جو آج بیان کرنا، یہ نماز مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اور چونکہ یہ نماز ایسی ہے کہ اس نماز کے طریقے تو آپ کے علم میں ہیں۔ چہاردہ معصومین کے نام سے الگ الگ نمازیں موجود ہیں۔ کل نماز بیان ہوئی اللہ کے رسول کے نام سے، اور آج نماز بیان کر رہا ہوں مولائے متقیان کے نام سے، یہ 4 رکعت نماز۔ اور 4 رکعت نماز یہ عام طور پر آپ نے تلاوت کی ہوگی نیمہ شعبان کے مخصوص ماحول میں، لیکن یہ مخصوص برائے نیمہ شعبان ہی نہیں ہے، بلکہ بعض روایات میں اس کو جمعے کی نمازوں میں بھی شامل کیا گیا، مگر جمعے میں مقید نہیں ہے۔ یہ سال میں، ہفتے میں، مہینے میں کسی بھی دن جب انسان اس نماز کو پڑھنا چاہے مولائے متقیان کے نام سے، تو 4 رکعت نماز دو رکعت کر کے نماز کی نیت نماز علی ابن ابی طالب علیہ السلام 2 رکعت بجا لاتا ہوں قربتاً الی اللہ، اور ہر رکعت میں الحمد کے بعد 50 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت، 50 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت۔ کوئی تو خاص ربط ہے علی کا اور توحید کا، اتنا ربط ہے کہ سورہ اخلاص کے بغیر نماز علی ابن ابی طالب مکمل ہوتی ہی نہیں۔ یہ 4 رکعت نماز پڑھیے، اور 4 رکعت نماز پڑھنے کے بعد اس میں جو خاص عنوان ہے کہ جس کے لیے میں نے یہ موبائل اپلیکیشن کھولی ہے خاص طور سے، کہ میں اس کی دعا کا ترجمہ، اصلاً جو جملہ ہمارا چل رہا ہے نفس کے موضوع پر، اس کا بڑا تعلق ہے اس دعا سے بھی، جو مولائے متقیان کی نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ اس میں ایک تسبیح ہے۔ جب تسبیح کا لفظ جب بھی استعمال ہوتا ہے ہمارا ذہن کاؤنٹر کی طرف چلا جاتا ہے، حالانکہ کاؤنٹر اور ہے اور تسبیح اور ہے۔ یہ اردو زبان کے مسائل ہیں کہ تسبیح کا مطلب اس میں 100 دانے ہوں یا 34 دانے ہوں یا اس کے علاوہ دیگر آج کل مختلف فیگرز آ سکتی ہوں گی تو آ رہی ہوں، لیکن کاؤنٹر، تسبیح کا مطلب کاؤنٹ کرنے والی شے۔ بس آپ کے ساتھ شیئر کر لوں یہ بات کہ جب بھی کبھی تسبیح جناب سیدہ پڑھیے، عقیق پہ پڑھیے، فیروزہ کی تسبیح ہو یا کوئی اور پتھر کی بنی ہوئی ہو، پلاسٹک کی بنی ہوئی ہو، سب سے افضل ہے اپنی انگلیوں پہ پڑھیے، اس لیے کہ وہ تمام جو بنی ہوئی تسبیحات ہیں وہ رہ جائیں گی باہر، کفن میں یہ آپ کے ساتھ جائیں گے۔ پھر گنتی کا مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا۔ آپ اگر تسبیح کو اٹھا کے پڑھنے پہلے اسے کاؤنٹ کیجیے کہ دانے پورے ہیں یا نہیں ہیں، اور اگر اپنے انگلی کے پور پہ پڑھ رہے ہیں تو یہ گنتی بھی یقینی آپ کے پاس موجود ہے۔ ہاں اگر خاک شفا کی مل جائے تو افضل ترین ہے، یہ افضل ہے، اور افضل ترین خاک شفا۔ لیکن جب بھی کبھی تسبیح عربی عبارت میں استعمال ہو، اس کا مطلب ہے سبحان کہنا، اس کا مطلب ہے سبحان کہنا، اور یہ 7 مرتبہ سبحان کے لفظ کو استعمال کیا مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ یہ 7 مرتبہ سبحان من لا تبید معالم، سبحان من لا تنقص خزائن، سبحان من لا اضمحلال لفخر، سبحان من لا ينفد ما عنده، سبحان من لا انقطاع لمدت، سبحان من لا یشارک احد فی امر، سبحان من لا الہ غیرہ۔ جو کربلا گئے ہیں تو ماشاءاللہ خدا نے مبارک کرے اور دوبارہ نصیب کرے، اور جو نہیں گئے انہیں بار بار بلائے، سب کے ساتھ بلائے۔ تو کربلائے معلیٰ کے اعمال حرم سرکار سید الشہداء میں 2 تسبیحات ہیں، ایک مولا حسین کے سرہانی پڑھی جاتی ہے، ایک مولا حسین کے پانتین پڑھی جاتی ہے، ایک جانب سر مقدس، ایک جانب قدم مقدس۔ جو جانب سر مقدس پڑھی جاتی ہے وہ تسبیح ہے امیر المومنین، یہ والی تسبیح ہے۔ یہ 7 سبحان کے کلمات ہیں جن کو 1000 مرتبہ پڑھنے کے لیے امام کے حرم کے اعمال میں شامل کیا گیا۔ ایسے ہی شہزادی کونین کے نماز کے بعد کی ایک تسبیح ہے، وہ مولا حسین علیہ السلام کے پانتین مقدس پر 1000 مرتبہ پڑھے جانے کا مسئلہ روایات میں بیان کیا۔ یہ 7 مرتبہ سبحان 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 کہنے کے بعد اب کہتے ہیں بس اپنے لیے دعا مانگیں اور پھر کہیں۔ میں نے جو آپ کو زحمت دی اس دعا کی تلاوت کی، اس کے الفاظ: اے وہ جو گناہ گاروں سے درگزر کرتا، یا من عفا عن السیئات ولم یجازیہا
اور انہیں سزا نہیں دیتا، درگزر کرتا ہے، انہیں سزا نہیں دیتا۔ ارحم عبدک، اپنے بندے پر رحم فرما۔ یا اللہ نفسی نفسی، مولائے متقیان کے اس نماز کے بعد، تسبیحات کے بعد کی دعا میں نفسی نفسی، یا اللہ نفسی نفسی، اے اللہ مجھے نفس امارہ سے بچا لے۔ شاید کسی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ مولائے متقیان جملہ کیوں پڑھیں گے؟ یہ مولا تو مولا ہیں، بات بڑی آسان سی، مولا مولا ہیں تو مولا کا جملہ مولائیوں کے لیے سمجھ کے پڑھیے۔ اگر وہ سجدہ نہ کرتے تو ہم سجدہ سیکھتے کیسے؟ اگر وہ خدا کی توحید کو بیان نہ کرتے تو ہمیں توحید کا ادراک کیسے ہوتا؟ اصلاً یہ میرے لیے اور آپ کے لیے۔ یا اللہ ہو نفسی نفسی، مولائے متقیان کی 4 رکعت نماز کے بعد، مولائے متقیان کی 7 مرتبہ لفظ سبحان کی تسبیح کے بعد۔ لیکن اگر کبھی نماز نہ پڑھ سکیں تو ویسے ہی بیٹھ کر کبھی یہ دعا پڑھ کر دیکھیں جس میں امام نے اللہ سے باتیں کی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ پروردگار میرے نفس سے امارہ سے بچا، اے میرے مالک میں تیرا بندہ ہوں جو تیرے سامنے حاضر ہوں، اے میرے معبود تجھے تیری ذات کا واسطہ، اے مرکز امید، اے رحم کرنے والے، اے پناہ دینے والے، تیرا بندہ تیری ہی پناہ کے اندر ہے، جو کوئی چارہ کار نہیں رکھتا، اے آخری امید گاہ، اے اپنے بندے کی رگوں میں خون جاری کرنے والے، اے اس کے سردار، اے اس کے مالک، اے وہ ذات، اے پروردگار میں صرف تیرا بندہ ہوں، میرا کوئی چارہ کار نہیں ہے، میں اپنے نفس میں بے نیاز نہیں ہوں اور نہ اس کے لیے نفع اور نقصان پہنچانے کے قابل ہوں، میرا کوئی نہیں جس سے یہ باتیں کروں، میرے فریب کاری کے سب ذرائع منقطع ہو گئے، میرے سارے گمان مان پڑ گئے، زمانے نے مجھے تیری بارگاہ میں تنہا چھوڑ دیا، بس میں تیرے حضور اس مقام پر کھڑا ہوں، اے معبود سب کچھ تیرے علم میں ہے۔ کون سی بات ہے جو رب سے چھپی ہوئی ہے؟ بس اب تو مجھ سے کیا سلوک کرے گا؟ اے کاش میں جان لیتا کہ میری دعا پر تو نے کیا کہا ہے، کاش میں سن لیتا کہ تو نے میرے الفاظ سن کر کیا کمنٹس دیے ہیں میرے بارے میں، کیا تو نے ہاں کہہ دی ہے یا تو نے نہ فرما دی ہے؟ بس اگر تو نے نہ کر دی ہے تو پروردگار ہائے میری بربادی ہی برباد، ہائے میری درماندگی درماندگی درماندگی، ہائے میری بدبختی بدبختی بدبختی، ہائے میری خواری خواری اور خواری۔ یہ میں ترجمہ کر رہا ہوں امام کے الفاظ مقدس کا، بس اس کی طرف اور کس کی طرف سے یا کس کے پاس کہاں چلا جاؤں میں، کس کی پناہ میں جاؤں، کس سے امید لگاؤں کہ کون مجھ پر فضل و کرم کرے گا جبکہ تو نے مجھے چھوڑ دیا۔ اے وسیع بخشش کے مالک، اور اگر تو نے میرے جواب میں ہاں کی جس کا مجھے تجھ سے گمان ہے اور تجھ سے امید ہے تو میرا حال کیا ہی اچھا ہے، میں نیک بخت خوش نصیب ہوں تو میرا حال کیا ہی اچھا ہے کہ میں رحمت شدہ ہوں، اے رحمت والے مہربان، اے دلجوئی کرنے والے، اے کمی پوری کرنے والے، اے حکومت کرنے والے، اے معاف کرنے والے، میں کوئی ایسا عمل نہیں کرتا جس کے ذریعے اپنی مراد کو پہنچ سکوں، میں تیرے اس نام کے واسطے سے سوال کرتا ہوں جسے تو نے پردہ غیب میں پوشیدہ رکھا ہوا ہے، یہ تیرے پاس محفوظ ہے، وہ تیرے سوا کسی چیز کی طرف اپنا رخ نہیں کرتا، میں اسی نام سے، اسی نام کے واسطے سے اور تیری ذات اور اس نام کے واسطے سوال کرتا ہوں جو تیرے ناموں میں بزرگ و برتر ہے، اس کے علاوہ میرے پاس نہیں تیری ذات کے علاوہ کوئی پناہ دینے والا، اے وہ کہ جو از خود موجود اور وجود بننے والا ہے، اے وہ جس نے خود کو مجھے پہچنوایا، اے وہ جس نے مجھے اپنی اطاعت کا حکم دیا، اے وہ جس نے اپنی نافرمانی سے مجھے روکا، اے وہ جسے خدا پکارا جاتا ہے، اے وہ جس سے سوال کیا جاتا ہے، جس سے مانگا جاتا ہے۔ پروردگار جو ہدایت تو نے مجھے فرمائی میں نے اس پر عمل نہیں کیا، تیری اطاعت نہیں کی، اگر میں تیرے حکم پر عمل پیرا ہوتا تو اس مقصد میں تو کافی تھا جس کے لیے میں حاضر ہوا ہوں۔ امام علیہ السلام کے دعا کے کلمات سننا اور ہے، پڑھنا اور ہے، اور میں
کیا جملے استعمال کروں کہ ہم جب اللہ سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو حقیقتاً اللہ سے بات کر رہے ہوتے ہیں اللہ کو دوست سمجھتے ہوئے. کیا مطلب؟ اللہ میں ٹھیک ہے کر نماز تو پڑھ لی ہے نا، اب تو کر دے، پروردگار دے دینا. اللہ سے ایسے بات کر جیسے اللہ کے پاس رکھوا کر گئے تھے. خدا سے بات کرنے کا سلیقہ کون سکھائے گا آل محمد نہ ہو. کبھی امام کی یہ نماز پڑھیے 4 رکعت نماز مولائے متقیان کے نام سے، اور اس نماز کے بعد تسبیح پڑھیے، اور تسبیح کے بعد پھر دعا میں امام کے الفاظ کو یاد کیجئے. امام نے نفس امارہ سے بچنے کی دعا اس نماز کے بعد تعلیم فرمائی. مگر میرا پھر سوال وہی ہے، مولانا یہ سب سنا دیا آپ نے موبائل کھول کے، یہ تو بتائیے ملے گا کیا اس نماز کے بعد؟ کیا ملے گا؟ ویسے تو بہت سے ایسے لوگ ہیں، میں عجیب جملہ کہنے والا ہوں، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، کچھ نہ ملے، بس محبت علی ابن ابی طالب میں بقا مل جائے. شاید کوئی کمزور ہو، پوچھتا ہو مولانا سے، مولانا کچھ تو بتائیے کہ ہاں امام کے الفاظ ہیں، روایت کے جملے، کہ جو شخص مولائے متقیان کی اس نماز کو بجا لائے گا وہ ایسے ہو جائے گا کہ یومن ولدتہ امہ، جیسے اسے اس کی ماں نے آج ہی جنا ہو. ہے کوئی جو اپنی برتھ ڈے منانا چاہتا ہو؟ ایک برتھ ڈے وہ ہے جو منائی جاتی ہے سال میں 1 مرتبہ، اور آپ جب چاہیں اپنی برتھ ڈے منا سکتے ہیں. کیا مطلب؟ اس نماز کو پڑھیے تو ایسے ہو جائیے جیسے آج ہی پیدا ہوئے. صلوات